وہ پرانے زمانے کا ایک قصبہ تھا جہاں مٹی کے گھر، تنگ گلیاں اور فجر کی اذان کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا تھا۔ اسی قصبے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث قرآن کی تلاوت جانتا تھا، الفاظ صحیح ادا کرتا، آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سی ویرانی بسی رہتی تھی۔ وہ پڑھتا ضرور تھا مگر اس کا دل اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا۔ وہ کبھی دعا نہیں کرتا تھا، نہ کسی مشکل میں مانگتا، نہ خوشی میں شکر کے لیے ہاتھ اٹھاتا۔ اس کے نزدیک دعا صرف بزرگوں کا کام تھی، کمزور لوگوں کی عادت تھی۔ حارث محنتی تھا مگر اس کی محنت میں سکون نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسروں سے آگے نکل جائے، علم میں، عقل میں، کام میں، مگر جتنا زور لگاتا اتنا ہی پیچھے رہ جاتا۔ اس کے دوست ترقی کرتے گئے، کوئی تاجر بن گیا، کوئی علم میں نام بنانے لگا، مگر حارث وہیں کھڑا رہا۔ اس کی راتیں سوچوں میں گزرتی، آنکھوں میں نیند کم اور دل میں سوال زیادہ ہوتے۔ وہ اکثر سوچتا کہ آخر کمی کہاں ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پھر کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہا؟ اس کے والدین اسے بار بار سمجھاتے کہ بیٹا اللہ سے مانگا کرو، نماز کو دل سے ادا کرو، دعا کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ مگر حارث خاموش رہتا۔ وہ دل میں سوچتا کہ اگر سب کچھ مانگنے سے ملتا تو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوچ نے اسے اللہ سے دور کر دیا اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں یہ دوری کس قدر گہری ہو چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حالات سخت ہوتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا جب اس کے ہاتھ میں کام بھی کم پڑ گیا اور دل میں حوصلہ بھی ٹوٹنے لگا۔ وہ تنہا رہنے لگا، لوگوں سے کترانے لگا۔ راتوں کو وہ آسمان کو دیکھتا مگر اس کی زبان بند رہتی، آنکھوں میں نمی ہوتی مگر ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھتے۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس تھا کہ کوئی سہارا چاہیے مگر غرور اسے مانگنے نہیں دیتا تھا۔ ایک رات شدید پریشانی میں وہ قصبے سے باہر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ خاموشی میں صرف ہوا کی آواز تھی۔ اسی لمحے اسے اپنی ماں یاد آئی جو مشکل وقت میں خاموشی سے دعا کیا کرتی تھی۔ ماں کے چہرے کا سکون اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پہلی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اصل طاقت وہی تھی جو ماں کے پاس تھی، مانگنے کی طاقت۔ اس رات اس نے کوئی لمبی دعا نہیں کی، کوئی خاص الفاظ نہیں بولے، بس دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے سمجھا دے، میں کہاں غلط ہوں۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی سچی دعا تھی۔ نہ مانگنے کی عادت، نہ الفاظ کی روانی، بس ایک بے بس دل کی پکار۔ اس دعا کے بعد زندگی فوراً نہیں بدلی مگر دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ اگلے دن اس نے پھر دعا کی، پھر اس کے بعد بھی۔ آہستہ آہستہ دعا اس کی عادت بنتی گئی۔ اب وہ صرف تلاوت نہیں کرتا تھا بلکہ اللہ سے بات بھی کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے فیصلوں سے پہلے رک جاتا، دل میں اللہ کو یاد کرتا اور پھر قدم بڑھاتا۔ دعا نے اس کے اندر ایک نرمی پیدا کر دی۔ وہ پہلے جیسا بے چین نہیں رہا، اس نے کام میں ایمانداری کو مضبوطی سے تھام لیا، صبر سیکھا اور نتیجے کی فکر اللہ پر چھوڑ دی۔ کچھ وقت بعد چھوٹے چھوٹے موقع اس کے پاس آنے لگے۔ وہی لوگ جو پہلے نظر انداز کرتے تھے اب اس پر اعتماد کرنے لگے۔ ایک دن اسے ایسا موقع ملا جس میں فائدہ بہت تھا مگر سچائی کمزور تھی۔ پرانا حارث ہوتا تو فوراً قبول کر لیتا مگر اب اس نے رک کر دعا کی۔ دل نے گواہی دی کہ یہ راستہ درست نہیں۔ اس نے نقصان قبول کیا مگر غلطی نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اس سے بہتر دروازہ کھول دیا، ایسا دروازہ جس میں سکون بھی تھا اور عزت بھی۔ سال گزرتے گئے، حارث کی زندگی سنورتی گئی۔ اس کی شادی ایک نیک دل عورت سے ہوئی، گھر میں برکت آئی، دل میں شکر پیدا ہوا۔ اب وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا اور ہر مشکل میں دعا کرتا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ بوڑھا ہونے پر وہ اکثر نوجوانوں کو یہی کہتا کہ میں قرآن پہلے بھی پڑھتا تھا مگر جب تک میں نے دعا نہیں سیکھی میری زندگی آگے نہیں بڑھی۔ دعا نے مجھے اللہ کے قریب کیا اور اللہ نے میری محنت کو معنی دیے۔ یہی اللہ سے محبت کا انعام تھا۔ دل کا سکون، صحیح راستہ اور وہ زندگی جو صرف آگے نہیں بڑھی بلکہ بابرکت بھی ہوئی۔